السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان میں عوامی مالیات، یہاں عوامی مالیات سے مراد حکومت کی مالیات، آج وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ٹاپک نمبر 8 ہے، تعارف دیا گیا ہے، یعنی حکومت کے اخراجات اور حکومت کی آمدنی کے تعلق سے جو مطالعہ کیا جاتا ہے اسے عوامی مالیات کہتے ہیں۔ یہاں تعارف میں عوامی مالیات معاشیات کی پرانی شاخوں میں سے ایک ہے جو معیشت میں حکومت کے کردار اور کاموں کو اجاگر کرتا ہے۔ حکومت کسی مخصوص علاقے میں عوام کے ذریعے تشکیل دیے گئے مختلف ادارہ جاتی اور غیر ادارہ جاتی اداروں کے ذریعے مختلف کاموں یا کام جیسے بیرونی حملوں سے تحفظ، عوام کی نجی ملکیت کا تحفظ، روزگار کی تخلیق، اندرونی امن و امان کو قائم رکھنا، سماجی ضروریات کے حصے میں جیسے تعلیم، صحت وغیرہ کام انجام دیتی ہے۔ کہے تو عوامی مالیات حکومت کے کاموں کو اجاگر کرتی ہے، جیسے حکومت بیرون ملک سے جو حملہ ہوتا ہے اس سے ہمارے ملک کی حفاظت کرتی ہے اور نجی ملکیت کا حفاظت کرتی ہے، روزگار پیدا کرتی ہے، امن و امان رکھتی ہے اور مختلف تعلیم، صحت وغیرہ کے کام انجام دیتی ہے۔ ان کے اخراجات اور ان کی ذرائع آمدنی کا مطالعہ اس میں کیا جاتا ہے، عوامی مالیات میں کیا جاتا ہے۔ حکومت کے کاموں کو ہم درجہ بندی کر سکتے ہیں، لازمی کام اور اختیاری کام۔ یہاں پر دو کام دیے گئے ہیں۔ لازمی کام جیسے بیرونی حملوں سے حفاظت، اندرونی امن و امان قائم رکھنا، یہ کسی بھی حکومت کے لیے لازمی ہے۔ یعنی یہاں پر بیرونی حملہ جب ہوتا ہے تو ہمارے ملک کی حفاظت کرنا، اندرونی امن و امان رکھنا، یہ لازمی کاموں میں شامل ہے، حکومت کے لازمی کاموں میں شامل ہے۔ اب اختیاری کام جیسے تعلیم، صحت کی خدمات، سماجی تحفظ جیسے پینشن، دیگر فلاح بہبود کے ذرائع مہیا کرنا حکومت کے اختیاری کاموں میں شامل ہے۔ یعنی تعلیم فراہم کرنا اور صحت اور تندرستی ملک کے لوگوں کی تندرستی اور صحت کا خیال رکھنا، یہ اختیاری کاموں میں شامل ہے۔ سماجی تحفظ جیسے کام جیسے پینشن، فلاح بہبود کے ذرائع مہیا کرنا، یہ بھی اختیاری کاموں میں شامل ہے، حکومت کے اختیاری کاموں میں شامل ہے۔ اور ان کاموں کے لیے فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور ان پر اخراجات کرنے پڑتے ہیں، اس کا یہ مطالعہ ہم عوامی مالیات میں کیا جاتا ہے۔ عوامی معاشیات کی معنی و نیت، اب ہم اس کے معنی کیا ہے اور اس کی نیت کیا ہے وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ اوپر دیے گئے کاموں کو مناسب اور باکمال طریقے سے انجام دینے کے لیے حکومت کو مختلف فنڈ حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عوامی مالیات کا لفظ دو لفظوں عوام اور مالیات کا مجموعہ یا مرکب ہے۔ عوام مختلف افراد کا ایک انتظامی سرحد کے اندر رہنے والوں کا مجموعہ ہے۔ لوگوں کے مجموعے کو ہم افراد کے مجموعے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عوام کہتے ہیں۔ معاشیات میں حکومت کی اہمیت بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو عوام کو ظاہر کرتی ہے۔ مالیات سادہ سے معنی سادہ ہے، معنی آمدنی اور اخراجات۔ اس طرح عوامی مالیات مرکزی، ریاستی یا علاقائی سطح پر حکومتوں کی آمدنی اور اخراجات کے قواعد کے مطالعے کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطالعہ ہم معاشیات میں عوامی مالیات کی شاخ میں کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے یہاں پر جو علاقائی سطح پر حکومت ہوتی ہے، جو مرکزی سطح پر حکومت ہوتی ہے، یا مقامی سطح پر جو حکومتیں ہوتی ہیں، ان کے اخراجات اور آمدنی کا مطالعہ کرنا عوامی مالیات کہلاتا ہے۔ مختصر ہم کہیں گے۔ اب عوامی مالیات کی تعریفیں دی گئی ہیں۔ مختلف ماہرین معاشیات نے عوامی مطلوبات کو اپنے انداز میں پیش کیا ہے، جن میں سے کچھ ہم مطالعہ کریں گے۔ اکارڈنگ ٹو
حق جس کو ہم کہیں گے ڈلٹن کے مطابق عوامی معاشیات ان مضامین میں سے ہے جو معاشیات اور سیاست کی سرحد پر ہے، یعنی دونوں کی جو سرحد پر یہ ہے، یہ عوامی حکومت کی نمائندگی کی آمدنی، اخراجات اور ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتے سے تعلق رکھتا ہے، جس سے ہم سیاست میں بھی حکومت کی سرگرمیوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ عوامی مالیات سیاسی سائنس کا مطالعہ کا بھی ایک بنیادی رکن ہے۔ یہاں یہ ڈلٹن جو ہے کہتا ہے کہ جو ہے یہ معاشیات اور سیاست کے سرحد پر یہ مضمون ہے، اور یہ عوامی حکومت کی نمائندے کی آمدنی۔ اب عوامی حکومت کی نمائندے سے مراد یہاں پر جو ہے جو گورنر ہوتا ہے ریاست کا، اور وزیر اعلیٰ جو ہوتے ہیں ریاستوں کے، اور مرکزی حکومت میں جو ہے وزیر اعظم ہوتا ہے، اور علاقائی سطح پر جو ہے جو گورنر اور کلیکٹر ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے کسی علاقے کے جو ہے میئر جو ہوتے ہیں، اور نگر پالیکا کے جو نگر ادھیکش ہوتے ہیں، ان کے آمدنی اور اخراجات کے سمجھوتے سے تعلق رکھتا ہے یہ۔ عوامی نمائندے سے مراد یہاں پر جو ہے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، اور جو ہے میئر، اور جو ہے نگر ادھیکش، ان حضرات کو ہم عوامی نمائندے کہتے ہیں۔ آمدنی اور اخراجات، اور ان کی آمدنی اور ان کے اخراجات، یعنی جو ترقیاتی کاموں کے لیے جو اخراجات کرتے ہیں اور آمدنی جو فنڈ حاصل کرتے ہیں، اس کا مطالعہ جو ہے عوامی مالیات میں کیا جاتا ہے، جو سیاست اور معاشیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور عوامی مالیات کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہم عوامی مالیات اور نجی مالیات میں کیا فرق ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ایک فرق دیا گیا ہے، عوامی مالیات اور نجی مالیات کے درمیان فرق دیا گیا ہے۔ فرق کے ذریعے ہم جو ہے اس کو بخوبی جو ہے سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر ایک جو ہے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے عوامی مالیات کا مقصد جو ہے زیادہ سے زیادہ سماجی فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ سماج کو فائدہ پہنچانا جو ہے عوامی مالیات کا ایک مقصد ہوتا ہے، جبکہ جو ہے نجی مالیات کا مقصد نجی مفاد کا حصول ہے، یعنی نجی مفاد کو حاصل کرنا جو ہے نجی مالیات کا ایک مقصد ہے، جبکہ جو ہے سماج کو فائدہ پہنچانا، سماجی فلاح و بہبودی کرنا، یہ عوامی مالیات کا ایک مقصد ہے۔ جبکہ جو ہے اخراجات کا تعین یہاں پر دیا گیا دوسرا، حکومت اہل اپنے اخراجات کی وسعت کا تعین کرتی ہے، یعنی پہلے جو ہے اخراجات کا تعین جو ہے عوامی مالیات میں کیا جاتا ہے، بعد میں جو ہے آمدنی اور فنڈ کس طرح سے حاصل کی جائے اس کو دوسرا درجہ دیا گیا ہے۔ پہلا جو ہے اخراجات کی وسعت کا تعین کرتے ہیں عوامی مالیات میں، جبکہ نجی افراد آمدنی کے لحاظ سے اخراجات کا تعین کرتے ہیں۔ یہاں آمدنی کے لحاظ سے نہیں، یہاں اخراجات کا تعین جو ہے پہلا کیا جاتا ہے، بعد میں جو ہے آمدنی کا سوچا جاتا ہے۔ یہاں پر قرض کی ساکھ، یعنی قرض حاصل کرنے کی ساکھ جو ہے عوامی مالیات میں جو ہے مارکیٹ میں قرض کی مضبوط ساکھ ہوتی ہے، یعنی یہاں جو ہے عوامی مالیات جو ہے کتنا بھی قرض، یعنی عوام کی جو نمائندے ہوتے ہیں، عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ کتنا بھی قرض لیتے ہیں ریاست کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، علاقے کی ترقی کے لیے جو ہے کتنا بھی قرض حاصل کرتے ہیں، ان کی ساکھ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ جبکہ نجی افراد کے لیے قرضوں کی ساکھ محدود ہوتی ہے، نجی لوگ جو ہے بہت کم ان کی ساکھ ہوتی ہے، بہت محدود ان کی ساکھ ہوتی ہے، ان کے مناسبت سے عوامی مالیات کی ساکھ جو ہے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہاں نوٹ چھاپنے کا حق حکومت کو ہوتا ہے، جبکہ جو نجی افراد کو نوٹ چھاپنے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، یعنی اگر حکومت چاہے تو ترقی دینے کے لیے نوٹ چھاپ کر بھی جو ہے ترقی دے سکتی ہے، اور یہاں پر جو ہے نجی مالیات میں جو ہے نجی افراد کو نوٹ چھاپنے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ مالیات کی لچک جو ہے یہاں عوامی مالیات میں زیادہ لچک ہوتی ہے، جبکہ نجی مالیات میں تبدیلی کا زیادہ امکان نہیں ہوتا ہے، یعنی لچک نہیں رہتی ہے۔
معاشیات پر اثر، یہاں پر ملک کی معاشیت پر زبردست اثرات پڑتے ہیں عوامی مالیات کی وجہ سے، جب قومی معیشت پر بہت ہی کم اثرات پڑتے ہیں نجی مالیات کی وجہ سے۔ یعنی عوامی مالیات کی وجہ سے ملک کی معیشت پر زبردست اثرات پڑتے ہیں۔ اگر زیادہ خرچ کیا گیا ہو، زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے ترقی اگر ہو رہی ہو تو معیشت کی ساکھ بنی رہتی ہے اور معیشت مضبوط ہو جاتی ہے، یا قومی معیشت پر یہ نجی مالیات کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اور کم اثر پڑتا ہے۔ اب یہاں پر ایک ٹری ڈائیگرام دیا گیا ہے، اور ٹری ڈائیگرام بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہاں پر عوامی مالیات کی ساخت، اسٹرکچر آف پبلک فائنانس، یعنی اس میں کیا کیا شامل ہے۔ سب سے پہلے 5 حصوں میں یہ عوامی مالیات کو تقسیم دیا گیا ہے: عوامی خرچ، عوامی آمدنی، عوامی قرض، اقتصادی پالیسی، مالیاتی انتظامیہ۔ اس طرح سے 5 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ جیسا عوامی خرچ ہے، یہاں پر محصول خرچ، اصل خرچ، ترقیاتی خرچ، غیر ترقیاتی خرچ۔ اس طرح سے عوامی خرچ کو، یعنی حکومت کے خرچ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: محصول خرچ، اصل خرچ، ترقیاتی خرچ اور غیر ترقیاتی خرچ۔ اس طرح سے 4 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ عوام کی آمدنی، یعنی عوامی حکومت کی آمدنی کو 2 طرح کے ذرائع ہیں آمدنی حاصل کرنے کی حکومت کے لیے۔ یہ پہلا ٹیکس کے ذریعے حاصل کردہ آمدنی اور غیر ٹیکس آمدنی، عوامی آمدنی۔ اور ٹیکس میں 2 ہیں: راست ٹیکس اور بالراست ٹیکس۔ یہاں پر راست ٹیکس میں تناسبی، بڑھتا ہوا، گھٹتا ہوا، یعنی متوازن بڑھتا ہوا ٹیکس، گھٹتا ہوا ٹیکس، یہ اس طرح کے اس کی قسمیں ہیں۔ لیکن بالراست ٹیکس میں وہ صرف جی ایس ٹی، پہلے بہت سارے یہاں پر تھے، اب صرف سب تمام ملا کر ایک ہی کیا گیا ہے: گوڈس اینڈ سروس ٹیکس، جسے ہم جی ایس ٹی کہتے ہیں۔ یہاں پر پہلے سیل ٹیکس تھا، پھر خدمات ٹیکس تھا، یہاں پر ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ تھی، لیکن یہاں پر سب کم کر کے صرف جی ایس ٹی وغیرہ رکھا گیا ہے۔ آکٹرا تھا، بہت سارے یہاں پر شامل تھے، لیکن ابھی صرف ایک ہی بنایا گیا ہے: جی ایس ٹی، ایک ہی ٹیکس۔ اب غیر ٹیکس آمدنی کے ذرائع کون سے ہیں؟ دیکھیں: فیس، عوامی اشیاء اور خدمات، خاص زائدات یا خاص جائزہ، تعزیرات اور سزائیں، تحفے، خاص لگان یا خاص وصولی، اور قرض وصولی جیسے یہ غیر ٹیکس آمدنی کے ذرائع ہیں، یہاں پر دیا گیا ہے۔ اب عوامی قرض، اندرونی عوامی قرض اور بیرونی عوامی قرض، یعنی ملک کے اندر جو حکومت قرض لیتی ہے، اور حکومت بیرونی آزادہ سے قرض لیتی ہے، اس کو ہم بیرونی عوامی قرض کہتے ہیں، ایکسٹرنل ڈیپٹ کہتے ہیں۔ اب اقتصادی پالیسی، یعنی اکنامک پالیسیز کو ہم کہیں گے: عوامی خرچ، عوامی آمدنی اور عوامی قرض۔ یہ سب کو اقتصادی پالیسی کہتے ہیں۔ جو پہلے 3 ہیں اسی کو یہاں پر عوامی خرچ، عوامی آمدنی، عوامی قرض کو ہم اقتصادی پالیسیاں، یعنی اقتصادی پالیسی کے تعلق سے ہم عوامی مالیات میں مطالعہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیا گیا اور مالیاتی انتظامیہ، پورے ملک کی ترقی کے لیے آمدنی، خرچ اور قرض کی پالیسی کو مالیاتی انتظامیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو مالیاتی انتظامیہ ہم کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے اب ساخت پڑھ لی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے عوامی اخراجات کسے کہتے ہیں، یعنی حکومت کے اخراجات کو عوامی اخراجات کہتے ہیں، یا عوامی اخراجات وہ اخراجات ہوتے ہیں جو کوئی عوامی حکومتیں، مرکزی، ریاستی اور علاقائی حکومتیں اپنے شہریوں کی تحفظ اور ان کی مجموعی خواہشات کی تشفیع اور ان کے معاشی و سماجی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتی ہے، اسے ہم عوامی اخراجات کہتے ہیں۔ یعنی ملک کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا، علاقے کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا، ان کی مجموعی خواہشات کو تشفیع دینے کے لیے اور معاشی
وہ سماجی فلاح و بہبودی کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے اسے عوامی خرچ یا عوامی اخراجات کہتے ہیں۔ 20ویں صدی تک زیادہ تر حکومت کی عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل کر رہی تھی۔ یہاں پر حکومت کی لیسے فیئر پالیسی اختیار کرتی تھی، لیکن 20ویں صدی کے بعد اس پالیسی کے تحت حکومت اپنے لازمی کاموں کو محدود کرتی تھی، یعنی 20ویں صدی تک صرف اپنے لازمی کا جو کام ہے، جیسا کہ ملک کی حفاظت کرنا، امن و امان قائم کرنا، غیر ملک سے حملہ ہوتا ہے اس کے ملک کی حفاظت کرنا، ایسے کام لازمی کاموں میں شامل تھے اور وہی حکومت کام کرتی تھی۔ لیکن جدید حکومتیں نہ صرف لازمی کام جیسے دفاع، سیاسی انتظامیہ، بلکہ اختیاری کام یعنی اپنے ملک کے سماجی و معاشی ترقی کے لیے بھی انجام دیتی ہیں۔ اس طرح عوامی خرچ کا مطالعہ عوامی اخراجات میں کیا جاتا ہے، یہاں پر دیا گیا، یعنی اس طرح عوامی خرچ کا مطالعہ عوامی معاشرت کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ عوامی خرچ معیشت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اب یہاں پر عوامی اخراجات کی درجہ بندی، کلاسیفیکیشن آف پبلک ایکسپینڈیچر۔ اب مختلف ماہرین معاشیات نے عوامی اخراجات کی درجہ بندی مختلف بنیادوں پر کی ہے، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، محصول اخراجات، اصل اخراجات، اور ترقیاتی اخراجات اور غیر ترقیاتی اخراجات۔ اس کا مطالعہ ہم یہاں پر پہلا محصول اخراجات یعنی آمدنی پر اخراجات۔ یہاں پر حکومت روزمرہ کے کاموں اور حکومت کے مختلف محکمات اور مختلف خدمات کے لیے کیے گئے حکومتی اخراجات کو محصول پر اخراجات کہتے ہیں۔ یہ اخراجات مسلسل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر حکومت کے انتظامیہ کا خرچ، تنخواہیں، بھتہ وغیرہ۔ یہاں پر ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں، لیکن اور ہم اگلے ویڈیو میں یہ بہت سارے یہاں عوامی اخراجات کی درجہ بندی میں 4 قسم کے اخراجات ہوتے ہیں: محصول کے اخراجات، اصل اخراجات، ترقیاتی اخراجات اور غیر ترقیاتی اخراجات۔ یہ 4 اس کے اخراجات کے عوامی اخراجات